اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ماہ سیام میں، ماہ مبارک رمضان میں جیسے کہا گیا ہے کہ رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، 3 اشروں کی تقسیم کی، تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو 19 سے لے کر 23 تک لیلۃ القدر مناتے، یعنی مغفرت اور برکت کا عشرہ اکٹھا ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں روایات 19، 21 اور 23 کی۔ لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں جو چیزیں معروف ہیں ان کا بیان تو نہیں ہے۔ لیلۃ القدر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں کچھ اعمال کا تذکرہ ہے، کچھ اور چیزوں کا بھی ہے۔ ان راتوں میں دعا کرنے سے زندگیاں بڑھتی ہیں، رزق بڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں درود پڑھنا، محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا عبادت کے وزن کو بڑھا دیتا ہے۔ اس رات میں یہ کرنا اچھا، ساری رات لیلۃ القدر کی ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ محققین نے واضح کیا اس رات میں علماء سے، عالم سے یا جو پیش نماز ہے اس سے فقہی مسئلہ پوچھنا، علم بڑا اہم ہے۔ ہمارے تجربات میں ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے کافی لوگ جہالت میں مبتلا ہیں۔ آتے ہیں مسجد میں، نوافل ادا کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 30 سال کے نمازی ہیں، ان کو بنیادی مسائل کا پتہ نہیں، نماز غلط پڑھ جاتے ہیں، غلطی پہ ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں بڑی علمی برکت آ سکتی ہے۔ وقت تو ہوتا ہے، جاگ تو رہے ہوتے، علماء سے مسائل پوچھنا، ایک تو علم کا اضافہ ہو جائے گا علماء کے ساتھ بیٹھنے سے، اور پھر یہ کہ یہ عبادت سب سے زیادہ ہے کہ ساری رات عبادت کرو، اس سے زیادہ ثواب علمی مسئلہ، فقہی مسئلہ، دین شریعت کا پتہ چلنا، ثواب بھی زیادہ۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر توجہ ہو جائے تو پورے سال کی وہ جہالت ختم ہو جائے گی کہ ہم بیان کر کر کے تھک گئے، لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ آ کے مسجد میں بالخصوص کرونا کے اس ماحول میں منع کیا علماء نے، اور ہم بھی کوشش کرتے کہنے کی بھائی زیادہ نوافل نہ ادا کرو۔ جی ہمیں عادت ہے، یہی عادت ہے ریاکاری کرنا، سب کی بات نہیں کرتا۔ آگے جی مسجد میں دکھا رہا ہے جی میں بڑے نوافل پڑھ رہا ہوں، میں بڑی وہ اپنی عادت پوری کرنا۔ ریاکاری کی عبادت کا رحمان سے توقع نہ رکھنا کہ وہ تمہیں اجر دے گا۔ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، مسجد میں جی میں نماز آئے شروع ہو گئے، اور پھر مسجد سے کچھ سیکھنا۔ مسجد کے مقدس شجرہ، درخت کا ثمر، شجر کا ثمر یہ ہے سب سے بڑا کہ آپ کی نمازیں ٹھیک ہوں، آپ کا ذکر ٹھیک ہو، آپ مسجد میں حقوق العباد کا خیال کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں کرونا کا مسئلہ ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا ان لوگوں کو جو مال پر ہاتھ رکھ کے غرباء اور مساکین کا خیال۔ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن نے بھی اس کی طرف متوجہ کیا، فقراء مساکین کا خیال، حقوق العباد، پیار محبت، اور قرآن ناطق علی، کیونکہ قرآن صامت کلام الہی کا اس رمضان میں نزول ہے، اور قرآن ناطق علی کا ملکوت کی طرف عظیم عروج ہے۔ تو مولا امیر المومنین کی سیرت پر عمل یہی ہے کہ علی رمضان میں یا باقی دنوں میں کھانا کھلانے والے مسجد کوفہ، ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور مین چیز یہ ہے، خدا را اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے نوافل کی ریاکاری چھوڑو کہ میں مسجد میں جی نماز پڑھوں، یہ بات غلط ہے۔ میں بڑی جرأت سے واضح ہو کر کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگوں نے، میں کافی دفعہ کہہ دیتے تھے جی آپ جمعہ پہ ڈانٹ دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے وہ اپنی ریاکاری کے لیے نفل پڑھ رہا ہے، مجھے دیکھو میں پڑھ رہا ہوں۔
میں نے بار بار کہا ہے مساجد میں مقامات پر کہ مسجد کو صرف نماز کی جگہ کہنا غلط ہے، غلط ہے، یہ نبی کی سیرت کے خلاف ہے، ائمہ کی سیرت کے خلاف ہے۔ مسجد نماز کی جگہ ہے لیکن فقط نماز کی جگہ نہیں۔ ان لوگوں نے ان کے لیے دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، باہر بیٹھے رہیں گے، مسجد میں بیٹھنا ان کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ پھر آ کر ماہ رمضان میں جی لمبا کرو، ہم نے ابھی نوافل پڑھنی ہے، ریاکار قسم کے لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا، یہ نظام کو مخل ہوتے ہیں، علم سے مانے، دوسروں کو بھی نہیں سیکھنے دیتے، اور کھڑے ہو کر اپنے نوافل دکھانا کہ جی میں بڑا ینگ آدمی ہوں، میں بڑا اٹھ رہا ہوں۔ خدا را مسجد میں عبادت کے ساتھ عبادت کے سلیقے بھی سیکھیں۔ 40 سال کے نمازی ہیں، ان کو مسائل کا پتہ نہیں، کیا آئے بس بھاگتے ہوئے آئے، بس رکھتے ہیں، بھاگتے ہوئے پڑھی اور چلے گئے۔ جب تک علماء کے قریب نہیں ہوگے تمہارے اسی لیے برکتیں نہیں، اسی لیے نماز کے باوجود بھوکے ہو، پریشان ہو، برکتیں ختم ہے۔ نماز پڑھتے ہو، نماز غلط، جہالت عیب ہے، پوچھنا عیب نہیں۔ اور خصوصاً لیلۃ القدر کی راتوں میں اگر آپ جاگتے ہیں علماء سے پوچھیں، اور اس میں جو اعمال ہیں، اعمال مشترکہ ہیں 19، 21 اور 23 کے، جس میں قرآن رکھ کر 14 معصومین، اور پھر یاد رکھنا، اس نقطے کی طرف بھی یاد رکھیں، جو وہ لوگ دیوانے اور پاگل ہیں جو امام زمانہ کے نام پر نہیں کھڑے ہوتے، اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ امام ہر عمل یہ بتلاتا ہے کہ جب ہم ائمہ علیہ السلام اور 14 معصومین کا عمل کرتے ہیں، اس کے وقت وہ گستاخ اور بے ادب ہے جب امام کا نام اور وہ اٹھے نہیں۔ امام زمانہ کے نام پر اٹھنا یہ ان کے جد پاک مولا رضا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ جب مولا کے سامنے نام لیتے تھے، امام کے خصوصی لقب، امام اٹھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کے امام تعظیم کرتے تھے، اور وہ گستاخ ہے جو امام کے نام پہ نہ اٹھے، بدبخت ہے۔ اور یاد رکھنا، جب عامہ مفاتی میں دیکھیں بعض لوگ آج کل شیطان امام کی دعا نہیں کرنے دیتا، شیطان، اور لوگ اس کے نوکر غلام اور خرید غلام بن جاتے ہیں۔ ہم کیا دعائیں کریں، ہم تو دوسری ہم نے آج تک کی نہیں ہے۔ اگر غلط عادت تھی، امام کی دعا کی عادت نہیں تھی، اب ٹھیک ہو جاؤ امام کی۔ اور اسی طرح مفاتی میں امام کے حوالے سے یہی ہے کہ امام کے ظہور کی دعا بالخصوص مفاتی میں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یہ دعا ہے، ایک ہے اللہم عجل لولیک الفرج، ایک ہے صلوات کاملہ جسے ہم پڑھتے ہیں یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، ایک اللہم عجل لولیک الفرج۔ ایک جمال الصالحین میں صادق علیہ السلام نے فرمایا مومنین کا شیعوں کی گردنوں پر ہمارا حق ہے، تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے ہر واجب نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں یہ دعا۔ جمال الصالحین میں بھی ہے، لذت وصال میں، کافی کتب میں محقق اور مستند علماء نے نقل کی۔ کیا یا رب محمد، اس طرح تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے، یا رب محمد عجل فرج آل محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابنت محمد، یہ 3 دفعہ پڑھنا۔ اور یہ بڑا اہم ہے لیلۃ القدر کی راتیں، بالخصوص 23 کی رات میں، چونکہ خصوصی طور پر پاٹ تقسیم ہے اعمال میں کہ امام زمانہ کی دعا کیجئے، رات میں امام زمانہ کی دعا کیجئے، اور 23 کا دن امام کے ظہور کا دن ہے۔ تو میرے عزیزو، لیلۃ القدر کی راتوں میں قرآن کلام سب ہے۔ یہ جو نئی چیزیں ہم نے عرض کی آپ کی خدمت ہے میں، آپ اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مالک ذوالجلال آپ مومنین کی عبادات قبول فرمائے۔ لیلۃ القدر کی رات اور بالخصوص 23 رمضان امام زمانہ کی رات دن کے حوالے سے کرونا سے مومنین مسلمین ہمارے بھائیوں کو، علاقوں کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔